اتفاق سے میرا کسی اپنے رشتہ دار سے ملاقات کا موقع لگا تو انہوں نے ایک بات کہی کسی اور کے لیے کہ میرے دوست نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کوئی پیر پکڑنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی پیر و مرشد نہیں پکڑتے تو آپ کی زندگی کی کافی ساری چیزیں فضول ہیں. عبادت وغیرہ. تو آپ کو پیر و مرشد پکڑنا چاہیے. میرے پاس ٹائم کم تھا کہ میں انہیں بتا سکوں. یہ ویڈیو آپ کو بتائیں کہ جو شیعہ مذہب ہے، جو شیعہ مذہب پر چلتے ہیں، ان کے لیے ہے. تو ہم اپنی زندگی میں جب لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی پیر و مرشد پکڑنا چاہیے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آلریڈی پیر و مرشد ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر، ان کے دین پر ہمیں چلنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی اگر دو چیزوں کو فالو کرے گی. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہی آپ کے پیر و مرشد ہے، جو معصوم بھی ہے اور جو حجت بھی ہے. یاد رکھیں کہ آپ اگر کسی پیر کی اتباع کرتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. آپ کو کیا پتہ، وہ جو مرضی کہہ دے. وہ آپ کو غلط بات بھی بتا سکتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. وہ نومینیٹ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. وہ نومینیٹ نہیں ہے قرآن کی طرف سے کہ قرآن نے کہا ہو کہ 1400 سال کے بعد یہ شخص ہوگا، اس کی بیعت کر لینا. تو لہٰذا یہ سب فضول ہے، اور آپ کے جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، اس کو یہ ضائع کرنے والے لوگ ہیں. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اہل بیت کی نسل میں جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے پیر و مرشد ہیں، اور نہ قرآن نے یہ سبق دیا، نہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ سبق دیا، نہ کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، آپ سرکار نے کہا، قرآن اور اہل بیت، جو میری امت قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی، ان سے دین لے گی، انہی سے اپنی زندگی کے معمولات جو ہے نا طلب کرے گے، جو ہماری امت ان کو دیکھے گی، ان کو فالو کرے گی. خالی ماننا نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کو، خالی قرآن پاک کو ماننا نہیں ہے، قرآن پاک سے اپنے مسئلوں کا حل نکالنا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمارے لیے احادیث کہی ہیں، جو قول و فعل ہمارے لیے انہوں نے بتایا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. حضور پاک سرکار کی جو احادیث ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کی سنت کو فالو کرنا ہے. نہج البلاغہ میں حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے باتیں کہہ دی. امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، اور خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو عورتوں میں دنیا اور آخرت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں. انہوں نے جو ہمارے لیے کہا ہے وہ ہے ہمارے لیے حجت. اور یہ معصوم ہے. 14 معصومین علیہ السلام کو فالو کریں گے. ان کی کہی ہوئی بات ہمارے اوپر حجت ہے، اور یہ معصوم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان سے دین لینا ہے. ہم نے کیا کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے ماننا ہے، ان کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور ان کے غم پر رونا ہے. دین ہم کسی اپنے پیر و مرشد سے لیں گے. سبق راستہ ہم کسی پیر اور مرشد کا دیا ہوا جو راستہ ہے، وہ جو بتائے گا ہم وہ کریں گے. ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ بھائی تم یہ کاروبار کرنا تو یہ کریں گے. ہمارے پیر و مرشد نے کہا کہ تم پینٹ شرٹ نہیں، دھوتی کرتا پہننا، ہم وہ پہنیں گے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ زمانے کا بہترین لباس پہنو. جو زمانے میں بہترین لباس ہے، جو آپ کے جسم کو اچھی طریقے سے ڈھانپتا ہے، وہ لباس پہنو. ہمارے مولا یہ کہہ رہے. اور جو پیر و مرشد ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے شہباز لال قلندر صاحب کے جو مرید ہیں، وہ ہمیشہ لال کلر کا ایک کرتا پہنتے ہیں، کیونکہ ان کے مرشد پہنا کرتے تھے. تو ہم اہل بیت علیہ السلام ہمارے مرشد ہے، اور ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہونا چاہتے. خاص طور شیعہ نے حیدر قرار، شیعہ نے علی جو ہے،
شیعہ نے رسول خدا، شیعہ نے پاک سیدہ، شیعہ نے امام مہدی علیہ السلام، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کے جو پیر و مرشد ہے، اور قرآن اور اہل بیت ان کے پیر و مرشد ہے۔ تو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب کی، یہ ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ۔ شیعوں سے تو سن لو صراط مستقیم کون ہے، کیا ہے۔ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصراط المستقیم امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جس کے آپ نے اتباع کرنی ہے، وہ پورا دین، وہ پورا شریعت، وہ راہ نجات، وہ کون ہے؟ ہاں وہ سیستانی نہیں ہے، وہ خامنئی نہیں ہے، وہ تمہارے مراجع نہیں، وہ صراط مستقیم کون ہے؟ وہ ذات مقدس ہے، نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوج البتول سلام اللہ علیہما وآلہما، بابا حسنین صلوات اللہ علیہما وآلہما، ابو الائمۃ الاطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو صراط مستقیم کے راستے پر وہ چلے، تو ہم جب شیعہ نے حیدر قرار نے صراط مستقیم، ہمیں پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم قرآن اور اہل بیت ہے، قرآن اور 14 معصومین علیہ السلام ہے، تو ہم ان کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر لوگوں کے پیچھے جائیں، کیوں ہم ان کی اتباع کریں، کیوں ہم ان کی بات مانیں؟ تو ہم لہٰذا دماغ رکھتے ہیں، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہہ دیا سو کہہ دیا، تو ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو ہم مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہم قرآن اور اہل بیت سے پوچھیں گے، ان کی احادیث پڑھیں گے۔ احادیث ہمارے اوپر حجت ہے، تو ہم آئندہ سے احادیث کی پیروی کریں گے۔ اور کس کی احادیث؟ معصوم کی احادیث جو ہمارے اوپر حجت ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کے حکم سے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور آئندہ کے بعد آپ کسی بھی پیر مرشد کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہمارے اوپر حجت ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، یا قائم آل محمد، یا امام مہدی علیہ السلام، آپ پر ہمارا درود و سلام ہو۔